یہ تم کیا علی علی کا دعویٰ کر کے مولا علی پر کیچڑ اچھال رہے ہو؟ یہ کیا مسلمانیت کا دعویٰ کر کے محمد رسول اللہ کو بدعتی قرار دے رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کو فتنہ بنا رہے ہو؟ یہ دیکھو نا، یہ رسول اللہ کے نام سے منسوب حدیث ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک مثال حدیثوں میں آتی ہے۔ مثال حدیثوں میں کیا آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے وصی بنا کے بھیجے، وصی کا مطلب مددگار، مدد کرنے والا، وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، وہی نسبت مولا علی کو محمد رسول اللہ سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ وہ ہکلاتے تھے۔ وہ کیا اللہ کا کلام لوگوں میں ایسا کر کے بیان کرتے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی بھائی میری زبان کا عقدہ کھول دو، میری مشکل آسان کر دو۔ تو اللہ نے نہیں مانا ہوگا نا، تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرے بھائی کو بھی نبی بنا دو تاکہ وہ میرا مددگار بنے۔ جیسے یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، یہ شروع ہوتی ہے بات قال رب اشرح لی صدری۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اے رب میری شرح صدر کر دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدہ من لسانی، اور میری زبان کا جو مسئلہ ہے، عقدہ ہے، پرابلم ہے، اس کو سالو کر دے۔ میں ہکلاتا ہوں، اس سے میری زبان ٹھیک ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ یفقہوا قولی، تاکہ ان لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ اب وہ ہکلا کے بولتے ہوں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے عقدہ کھول دے زبان کا، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پھر ایک جو ہے میرا وزیر، میرا سیکنڈ ان کمانڈ میرے خاندان میں سے بنا دے، من اہلی، اور پھر نام بھی لے لیا ہارون اخی، وہ جو ہارون میرا بھائی ہے اس کو بنا دے۔ تو اللہ نے وہ ہکلانا تو بند نہیں کیا، ہارون علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ اب وہ جو بھی کلام اللہ کا ہوتا تو وہ ہارون بتاتے تھے لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام تو ہکلاتے تھے۔ اب ذرا غور کرو، اب ہے پریشانی کی بات ہے، اب لوگ مجھے دیں گے گالیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ہکلاتے تھے، بولا نہیں جاتا تھا، مولا علی کس حیثیت میں محمد رسول اللہ کے وصی بنے؟ حضور پاک تو نہیں ہکلاتے تھے، تو پھر ایسی کون سی چیز تھی جو محمد رسول اللہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ مولا علی سے کروایا؟ اب جیسے سرکار نے کسی کو راہ ریاض کا ذکر نہیں دیا، ہم سے دلوایا، اب ہم کو مار دو تم۔ اسی میں گمان میں سرکار نے تو کبھی نہیں دیا راہ ریاض کا ذکر، تم کون ہوتے ہو؟ موسیٰ نے تو کبھی بھی توریت نہیں پڑھ کے سنائی، تو تم توریت کیوں پڑھتے ہو؟ مسئلہ یہی ہے اصل۔ اب ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اب ان سے پوچھیں کہ تمہارے جو یہ ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں امام باڑوں میں، ان سے پوچھو کہ بیٹا اپنی ورث ثابت کرو پہلے۔ بڑے بڑے شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ کیا وہی علم ہے جس کا دروازہ مولا علی ہے؟ وہ علم ہے تمہارے پاس؟ صرف یہی بتا دو، کس حیثیت میں محمد رسول اللہ کے وصی بنے مولا علی؟ وہ کون سی چیز تھی جو محمد رسول اللہ نہیں کر پا رہے تھے اور مولا علی سے کروائی؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام ہکلے تھے، وہ بول نہیں پا رہے تھے، ہارون نے آ کے لوگوں کو توریت پڑھائی، تو پھر حضور پاک کون سا کام تھا ایسا جو ان سے نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے مولا علی کو وصی بنایا گیا، وصی رسول اللہ بنایا گیا؟ وہ یہی علم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو بتایا نہیں، وہ مولا علی کے ذریعے تصوف کا علم نکلا۔ اور اب روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی آل میں سے امام جعفر صادق گزرے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو صوفی ہوتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جھوٹی ہے یہ روایت سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ امام جعفر صادق نے کہی تھی بات، تو پھر امام جعفر صادق نے سب سے پہلا زہریلا تیر تو مولا علی کو مارا ہے۔
کیونکہ تصوف باطنی علم تو محمد رسول اللہ کے ذریعے نہیں نکلا، مولا علی کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ قلب کو صاف کرنے والا علم۔ قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لا کر مسلمان ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اتر جائے گا۔ یہ جو ہم ذکر قلب کی تعلیم دے رہے ہیں یہ تصوف ہے، یہ ہمارے پاس کدھر سے آئی؟ محمد رسول اللہ نے مولا علی کو کہا تھا غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث ہم تک تو پہنچ گئی، امام جعفر صادق کو نہیں پتا تھی؟ نہیں یار، مسئلہ پتا کیا ہے، پریشان کن بات کیا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں یہ من گھڑت روایت ہے، لیکن یہ اس طرح کی روایتیں تو 4-5 اہل بیت ائمہ سے جو ہے منسوب ہیں۔ امام احمد رضا جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو صوفی ہیں سارے جو ہے نا زندیق ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہ ایک پریشان کن امر ہے، یہ پریشان کن بات ہے نا۔ خیر اس میں کوئی شک نہیں، اگر حدیثوں کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے تو ائمہ اکرام کے اقوال میں بھی جھوٹی حدیثیں شامل کی جا سکتی ہیں، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ جھوٹی چیزیں ہیں۔ بھائی ائمہ اہل بیت اس طرح کی بات تو نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے اس طرح کی بات کر لی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ لیکن مسلمانوں میں تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ اہل تشیع میں ایک بڑا طبقہ ہے جو صوفیوں کو لعن طعن کرتا ہے، جو غوث پاک کو گالیاں دیتا ہے، جو رابعہ بصری کو گالیاں دیتا ہے، جو حسن بصری سلطان الفقراء کو گالیاں دیتا ہے۔ ان ہستیوں کو گالیاں دو گے، رابعہ بصری کو گالی دو گے، غوث اعظم کو گالی دو گے تو کیا ہوگا تمہارا؟ بھائی جو گالی کے قابل ہیں ان کو گالی دو، امیر معاویہ کو گالی دو، عمر بن خطاب کو گالی دو۔ یہ ہستیاں تو وہ ہستیاں ہیں جن کی روحانی پرورش کی مولا علی نے ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں نا۔ ولایت تو مولا علی کے پاس ہے نا، مولا علی کے اذن کے بغیر کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو مولا علی کے اذن سے ولی اللہ بنے تم ان کو کہتے ہو یہ صوفی زندیق ہیں، مردود ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اور تم کو مولا علی کا فیض حاصل نہیں ہے، تم ان کے چہیتے ہو۔ کون سے آئینے میں شکل دیکھتے ہو بھائی اپنی؟ جیسے کہ یہ کتاب ہے سفینہ البحار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 58۔ کہتے ہیں کہ شیخ عباس محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ رحمت سے نقل روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت میں ایک بدعت پیدا ہوگی، اور وہ بدعت کیا ہوگی؟ ان بدعتیوں کا نام ہوگا صوفی، اور یہ کیا کریں گے؟ یہ ذکر کے لیے حلقہ بنا کر کے بیٹھیں گے اور بلند آواز سے کلمے کا ذکر کریں گے، یہ فتنہ ہوں گے میری امت میں۔ اب جس نے یہ حدیث آگے جھوٹی بیان کی ہے اس نے صحیح مسلم کی وہ حدیث نہیں لکھی جس میں رسول اللہ خود حلقہ ذکر منعقد کرا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب چر لیا کرو، کیونکہ یہ حلقہ ذکر جہاں ذکر جہر کیا جاتا ہے یہ دنیا میں ہی جنت کے باغات ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ خود حلقہ ذکر کرا رہے ہیں، اور اس حدیث میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ذکر کے حلقے کرائے وہ میری امت میں فتنہ ہوں گے۔ تو بھائی آپ نے سب سے بڑا فتنہ تو محمد رسول اللہ کو بنا دیا، کیونکہ حلقہ ذکر تو انہوں نے شروع کرایا تھا۔ یہ تم کیا علی کا دعویٰ کر کے مولا علی پر کیچڑ اچھال رہے ہو؟ یہ کیا مسلمانیت کا دعویٰ کر کے محمد رسول اللہ کو بدعتی قرار دے رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کو فتنہ بنا رہے ہو؟ یہ دیکھو نا، یہ رسول اللہ کے نام سے منسوب حدیث ہے، لکھا ہے کہ یہ صوفی ہوں گے جو میری امت میں فتنہ ہوں گے، یہ ذکر کے لیے حلقے بنا کر بیٹھیں گے، بلند آواز سے ذکر کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ میرے امتی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ یہودیوں میں شمار ہوں گے اور کفار سے بدتر ہوں گے، کیونکہ یہ حلقہ بنا کے ذکر اللہ کریں گے۔ صوفیوں کو زندیق کہہ رہے ہیں،
یہودیوں جیسا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کفار سے بدتر ہوں گے یہ صوفی جو حلقہ ذکر بنا کر اللہ کا بلند آواز میں ذکر کریں گے۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ شدت سے ذکر کا ہلکا کرو، اور یہ شیعہ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ جو ایسا کرے وہ امت میں فتنہ ہے، وہ یہودیوں جیسا ہے، وہ کافر سے بدتر ہے۔ اب یہ طبرانی کی حدیث ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکر اللہ ذکر یقول المنافقین انکم تراؤون۔ اتنی شدت سے تم اللہ کا ذکر کرو کہ جب تمہیں منافق دیکھیں تو کہیں دیکھو یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث وہ ہے جو ہمارے اہل تشیع حضرات جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جو حلقہ ذکر کرے، بلند آواز میں ذکر کرے، وہ میری امت میں فتنہ ہے، یہودیوں جیسا ہے، کافروں سے بدتر ہے۔ تو ان حدیثوں کا کیا ہوگا؟ غار حرا میں حضور جا کے کیا کرتے تھے؟ بلند آواز میں۔ تو اس بدعت زندگی کا آغاز تو غار حرا سے ہوا ہے۔ آپ مدینہ شریف کیوں جاتے ہیں بدعتیوں کے شہر میں؟ بھائی وہاں تو اس کا مقبرہ ہے جس نے بدعت کا آغاز کیا ہے۔ یہ حلقہ ذکر بنا کے بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا، اس بدعت کے آغاز کرنے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے تو یہی کہا ہے کہ شدت سے ذکر کرو۔ جو تو اپنے ماں باپ کا جتنی شدت سے ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ چیخ چیخ کے چلا چلا کے ہمارا ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم، کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ شدت سے میرا ذکر کرو۔ اور یہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بلند آواز سے ہلکا بنا کر جو ذکر کرنے والے ہیں یہ میری امت میں فتنہ ہے۔ تو یہ فتنہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے کیونکہ وہی حکم دے رہا ہے ذکر کرو شدت سے۔ کتنی گڑبڑ ہے نا روایتوں میں، گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ ہاں لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، جتنے بھی اہل نظر مفسرین اکرام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا خالی رہی، بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں اہل نظر، وہ علماء جن کو ظاہری علم بھی تھا اور باطنی علم بھی حاصل تھا، ایسے علماء بھی گزرے ہیں۔ ایسے علماء میں شمار ہوتا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے، شاگرد استاد دونوں نے مل کر تفسیر لکھی، تو دونوں کے نام میں جلال آتا ہے، لہذا تفسیر کا نام جلالین پڑ گیا۔ اس تفسیر میں ایک بات اس آیت کے حوالے سے لکھی ہے، ملا علی عبد الرحمن ملا علی قاری نے اپنی تفسیر میں ایک بات اس حدیث قرآن کی آیت کے حوالے سے لکھی ہے۔ ان دو حضرات نے، مفسرین اکرام نے، اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ آیت خالصتاً امام مہدی کے دور کے لیے ہے، کہ جب مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا تو تم دیکھنا کہ اللہ کی مسجد میں ہی اللہ کے نام کے ذکر سے منع کر دیا جائے گا۔ اسے پہلے تو نہیں ہوا۔ بھئی ابھی آپ کہیں گے اللہ کے ذکر کو فتنہ کون کہے گا؟ آپ نے دیکھ لیا نا پاکستان میں، بڑی بڑی داڑھی والے مولوی آتے اور کہتے ہیں بند کرو یہ ذکر، بند کرو، ایسا لگ رہا ہے ہمارے سینوں پر ہتھوڑے مار رہا ہے کوئی، مت کرو اللہ، مت کرو اللہ، مت کرو اللہ۔ آپ نے نہیں دیکھا چیخ چیخ کے اس طرح کہا مولویوں نے؟ یہ کیا کفر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اب ان سے پوچھے کہ ابے تو کہاں سے آیا ہے؟ تجھے اللہ کا نہیں پتا اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے تجھے نہیں پتا اللہ کا نام کا کیا؟ اور یہ کوئی ایک دفعہ تھوڑی ہوا ہے، انہیں مسلمانوں نے اس میں ذات اللہ آرام باغ کے سامنے جلایا۔ یہ اللہ کا مخلوق ہیں، یہ تو کافر ہیں، زندیق مردود لوگ ہیں، جن کو نہ اللہ کے نام کی کوئی تحریم اور تعظیم کا پاس ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبت کا، ان کے تقدس کا کوئی پاس ہے، نہ مولا علی کی تقدس کا کوئی پاس ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حدیثیں تصوف کے خلاف، علم باطن کے خلاف، ذکر اللہ کے خلاف، یہ حدیثیں اہل تشیع کی کتاب میں ہیں، جس سے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ تصوف تو نکلا اہل بیت سے ہے،
تصوف تو نکلا مولا علی کے قدموں سے ہے. اگر تم تصوف والوں کو زندیق اور مردود کہو گے تو بتاؤ تمہاری یہ گالی کہاں جا رہی ہے؟ تو مولا علی آپ یوں سمجھ لیں، مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10% اسلام بتایا، باقی 90% مولا علی سے اللہ نے نکلوایا. یہ باطنی تعلیم حضور نے تو بیان ہی نہیں کی، یہ باطنی تعلیم تو نکلی ہی مولا علی کے سینہ اقدس سے ہے. بھائی جب اتنی ہیوی ڈپینڈنسی ہوگی رسول اللہ کی مولا علی پر کہ ان کے بغیر اسلام کا نظام نہیں چل پائے گا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے حضور کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو بتایا گیا ہے. اگر تم نے وہ چیز بیان نہیں کی تو نبوت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور تم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کافروں سے ڈر رہے تھے کیا حضور؟ کافروں سے ڈرتے تو کلمہ ہی نہیں پڑھاتے. کافروں سے ڈرنا ہوتا محمد رسول اللہ کو کہتے ہی نہیں کہ تمہارے 360 بت غلط ہیں، میرا ایک خدا سچا ہے، یہی نہیں کہتے اگر ڈر لگتا تو ان کو. تو پھر وہ کون تھے جن کو حضور کو جن سے ڈر لگ رہا تھا؟ وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یار بن کے. سورہ مائدہ میں آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروپیگیٹ کرو، چرچا کرو اس بات کی، بیان کر دو. کیا؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو بیان کر دو. فإن لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو پھر کہاں آپ نے رسالت کا حق ادا کیا. کیسی سخت بات کہی جا رہی ہے. اور کیا ہے یہ؟ اعلان ولایت مولا علی، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر آپ نے یہ بیان نہیں کی تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں ہوا. کیسی ہستی ہے مولا علی کی کہ جس کا ذکر نہ ہو تو رسالت کا حق ادا نہ ہوا. اور امتی کو نہیں کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے. اور اس کے بعد ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت کی حفاظت کرے گا انسانوں سے. کسی انسان سے آپ کو آنچ نہیں آنے دے گا. وہ کون سے انسان ہیں جن سے حفاظت ہوگی؟ رسول اللہ کی. دشمنوں سے تو جہاد کیا تھا نا، دشمنوں سے تو جہاد کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تم بیٹھ جاؤ آرام سے میں کافروں کو بھی نپٹا کے آتا ہوں. ان کافروں کو مٹانے کے لیے تو حضور کو کہا جہاد کرو. اب وہ کون ہے جن سے اللہ خود لڑے گا؟ یہ کون ہے جن سے اللہ خود لڑے گا؟ یہ وہی ہیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ کافروں سے جہاد کرتے تھے. یہ وہ ہیں جن کو تم نے خلفائے راشدین بنایا ہے. اب ان کے سامنے کوئی کیا بولے؟ تم نہیں بول رہے، تم خاموش ہو، جو خلفائے راشدین ہیں. تو یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کہاں گئی جس کے بیان کرنے کا اللہ نے ذکر کیا یا رسول اللہ یہ بیان کیجئے؟ کہاں ہے مولا علی کی وہ عظمت جس کے بغیر رسالت ادھوری نامکمل ہے؟ کسی شیعہ میں ہے جرت جو یہ کہے کہ علی کے بغیر رسول اللہ کی رسالت نامکمل ہے؟ لیکن یہی تو حق ہے، علی کے بغیر رسول اللہ کی رسالت نامکمل ہے، یہی تو حق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعلیم جس کے بغیر رسول اللہ کی رسالت نامکمل ہے، وہ تعلیم کہاں ہے؟ تعلیم یہ ہے غمض عینک یا علی، اے علی اپنی آنکھیں بند کر، واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ. اب بھی کہو گے کہ تصوف زندگی ہے، دلوں کو کلمہ پڑھانا، نفس کو پاک کرنا، یہ تو قرآن کا حکم ہے یار. قد افلح من زکاہا، اور کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنا نفس کو پاک کر لیا. یہ تصوف قرآن ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے. اب میں نشاندہی کر رہا ہوں نا ان باتوں کی جہاں سے کسی کو غلط فہمی ہوئی، کسی کو فتنہ کرنے کا موقع ملا. یہ ہے اس حدیث میں ہے، منقول ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سردی گرمی میں اون کا لباس پہنیں گے اور سمجھیں گے کہ انہیں دوسروں پر برتری حاصل ہے. اللہ اور زمین و آسمان کے فرشتے ان پر لعنت کریں گے.
اچھا اب دیکھو، اون کا لباس پہننا یہ کوئی پتہ نہیں دیتا کہ یہ صوفی ہے. اب جن لوگوں نے اس روایت کو یہاں ڈال کے غلط مطلب نکالا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں داتا علی حجویری کی، جس میں انہوں نے صوفی کی تعریف بیان کی ہے کہ کچھ صوفیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے سادگی اختیار کرنے کے لیے اون کا لباس پہنا، اور اون کا جو ہوتا ہے اس کو عربی میں صوف کہتے ہیں، لہٰذا اون کا لباس پہننے والے صوفی کہلائے. اب یہ ایک وہاں سے ایک نسبت لی گئی ہے کہ صوفیوں نے اون کا لباس پہنا. دوسرا جملہ ہے اون کے لباس پہننے والے صوفی ہیں. یہاں پر گڑبڑ ہو گئی. صوفی نے اون کا لباس پہنا، صحیح ہے، اس میں کیا برائی ہے، لیکن اون کا لباس پہننے کی وجہ سے صوفی نہیں ہے نا، وہ پہلے سے صوفی ہیں. صوفیوں نے اون کا لباس پہنا، صحیح ہے، لیکن اون کا لباس پہننے کی وجہ سے صوفی نہیں ہے. لیکن داتا علی حجویری کی کتاب میں یہ تشریح بیان کی ہے کہ شاید یہ جو صوف کا لفظ نکلا ہے یہ اون کی وجہ سے نکلا ہے، حالانکہ صاف ظاہر ہے صوف جو ہے تصفیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے صفائی، پاک صاف کرنا. تو یہ غلط فہمی وہاں سے ہو گئی. اچھا اب چونکہ یہ غلط فہمی ان کو ہو گئی، لہٰذا آگے اب ذکر کیا کس سے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا. کس نے؟ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے صوفیہ کا ذکر کیا جائے اور وہ انہیں اپنے دل اور زبان سے برا نہ کہے، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اگر کوئی صوفی ہو، اس کا ذکر ہو تو اس کی ماں بہنیں کر دو، ورنہ تم اہل بیت کے ماننے والوں سے خارج، امت سے خارج ہو جاؤ گے. اسی لیے غوث پاک کو گالی دیتے ہیں شاید. یا تو بولو یار یہ جھوٹ ہے، اور اگر یہ جھوٹ نہیں ہے، امام علی رضا نے ایسا کہا ہے، تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. تم میں اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے زہریلے تیر چلائے اہل بیت پر، اور تم مولا علی کے اوپر کفر اور دشنام کے تیر چلا رہے ہو. یہ تصوف نکلا مولا علی کے سینے سے ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صوفیوں کو دل اور زبان سے برا کہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ جو صوفیوں کا انکار کرے گا تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار اور منافقین سے جہاد کیا تھا. اتنا بڑا مرتبہ ہے صوفیوں کو رد کرنے والے کا. وہ فلم دیکھی آپ نے منور ظریف کی، میں منجی کتنے ڈاواں، میں کیڑے پاسے جاواں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں جو ان کی طرف مائل ہوں، وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور ہوگا. ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے مگر صوفیہ کی طرف مائل ہوں گے، ان کی شباہت اختیار کریں گے، اپنے آپ کو ان کے القاب سے ملقب کریں گے، پھر ان کے اقوال کی تعویلیں کریں گے. آگاہ رہو، جو بھی ان کی طرف صوفیوں کی طرف مائل ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور ہم آل محمد ان سے بیزار ہوں گے. اور جو ان کا انکار اور ان کی تردید کرے گا وہ اس کی مانند ہوگا جس نے رسول اللہ کے ساتھ کفار سے جہاد کیا ہو. اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا نا روایتوں میں، حدیثوں میں. اور ظاہر ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اہل بیت کے ائمہ کرام ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مولا علی کو گالیاں دیں گے؟ کیونکہ تصوف تو مولا علی سے نکلا ہے. ہو سکتا ہے یہ بدعتیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، جن کو لوگ صوفی کہتے ہوں. آج کل بھی تو بہت صوفی پھر رہے ہیں. یہ مولانا الیاس علی قادری یہ نہیں کہتے اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید. غوث پاک کے مرید ہو کر فیضان معاویہ جاری ہو رہا ہے. سلسلہ قادریہ سے فیضان معاویہ جاری ہو رہا ہے، سلسلہ قادریہ سے. کہ یہ اقوال امام میں تحریف کب ہوئی، کن صوفیاء سے شیعہ کو خطرہ تھا؟ یہ بڑی لمبی داستان ہے. لمبی داستان اس لیے ہے کہ اہل البیت کے خلاف ایک محاذ تو جسمانی قتال کا انہوں نے کیا. مولا علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کے ذریعے اپنے راستے سے انہوں نے ہٹایا. پھر
پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین امام سجاد کی اولاد آگے آئی ہے اور اس میں سے ائمہ اکرام آئے ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی ایک سکھ اور چین سے دشمنوں نے ان کو رہنے نہیں دیا۔ کسی کو زہر دے کے مار دیا گیا، کسی کو عمر بھر کے لیے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ یہ لوگ جانتے تھے بنو امیہ کے کہ مولا علی کو جو اللہ رسول نے ولایت دی ہے، جو علم خاص دیا ہے، سب سے بڑی دشمنی اس علم سے تھی۔ اور خطرہ یہ تھا کہ اگر ائمہ اہل بیت اس باطنی علم کو لے کے آگے چلے تو ہماری دال نہیں گلے گی۔ لہٰذا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے وہ اگر نہ بھی مٹ پائے تو روایتوں میں، احادیث میں ایسی ملاوٹ کر دو جس کی وجہ سے لوگ اس تعلیم کو زندیقی اور کفر سمجھنے لگے، کیونکہ تصوف کے سب سے بڑے علمبردار مولا علی تھے۔ اس کے بعد تصوف کے سب سے بڑے علمبردار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جن کی تعلیم کی ابتدا تصفیہ قلب سے ہے۔ اور ان کو یہ معلوم ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کے ائمہ کے نام سے جھوٹی باتیں بنا کر کتابوں میں ڈال دو تو وہ یہ سمجھیں گے شیعہ کہ بھئی یہ تو اماموں نے کہا ہے تصوف زندیقی ہے، تو ایک بھی شیعہ تصوف کی طرف مائل نہیں ہوگا اور امام مہدی تصوف لے کے آئیں گے، لہٰذا امام مہدی کا ہی نام لینے والے امام مہدی کے دشمن ہو جائیں گے۔ ائمہ اہل بیت کیسے تصوف کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ سب جھوٹی من گھڑت احادیثیں ہیں۔ لیکن تاریخ کو اگر اس کے اوراق اٹھا کر کے پلٹیے، دیکھیے کہ کیا ہوا ہے، ان حدیثوں سے نقصان، ان روایتوں سے نقصان، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل تشیع کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو تصوف والوں کو زندیق سمجھتا ہے۔ ویسے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا۔ لیکن مسلمان ہو، قرآن و حدیث تم نے بھی پڑھا ہوا ہے، ذرا غور کرو کہ جو قرآن میں آیت آئی اور اللہ کے رسول کے عمل سے بھی ثابت ہے، ان کے قول سے بھی ثابت ہے، پھر بعد میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے زندیق ہیں، سمجھ آؤ نا جھوٹی ہے۔ ائمہ اہل بیت ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صوفیوں کو زندیق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے اولیاء گزرے ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں یا کہیں اور، کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو حق علی یا علی امام حسین کے نعرے نہ لگاتا ہو۔ سارے صوفیاء وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجتن پاک کے در کے بھکاری ہیں۔ ہم بھی سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم پنجتن پاک کے در کے بھکاری ہیں، لیکن ہم تو تصوف کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم تصوف والے زندیق ہوتے تو ہم مولا علی کی محبت کا پرچار کیوں کرتے؟ ہم اللہ کی جگہ یا علی کا ذکر قلب کیوں دیتے؟ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اب یقیناً بہت عرصے سے مراد یہ ہے کہ اگر غوث پاک کو اہل تشیع نے گالیاں دی ہیں، رابعہ بصری کو گالیاں دی ہیں، تو یہ 1000 سال پرانی بات ہے۔ اور رابعہ بصری والی جو بات ہے وہ تو 1300-1400 سال پرانی والی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور آیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور تھا نا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور تھا۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں ان کی صحبت اٹھائی، وہ صحابہ ہیں۔ تابعین کون ہیں؟ کہ حضور کے زمانے کے بعد جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا، دین سیکھا، وہ تابعین ہیں۔ اور تبع تابعین کون ہیں؟ کہ جن کو نہ رسول اللہ کا دور ملا، نہ صحابہ اکرام کا دور ملا، وہ تابعین کے دور میں پیدا ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کیا، تو وہ تبع تابعین ہیں۔ تو کم سے کم 2 نسلیں تو حضور کے جانے کے بعد گزر گئیں، تو تبع تابعین کا زمانہ آیا۔ اور حسن بصری وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ ہوتا تھا مٹی کا، اس میں پیشاب کرتے تھے۔ ایک دن حضور ان کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ حسن چھوٹا بچہ تھا، حسن بصری،
اس نے وہ پیالہ اٹھا کے پی لیا۔ حضور جب واپس آئے تو ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ پیالے میں تو ہمارا بول تھا، بول مبارک تھا، یہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو حسن پی گیا۔ تو آپ نے کہا لے کے آؤ اس کو۔ حسن کو گود میں بٹھایا رسول اللہ نے، اس کے ماتھے کو چوما، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ جتنا اس نے پیالے سے پیا ہے میرا اتنا علم اور فخر اس میں داخل ہو گیا۔ تو پھر حسن بصری کا زمانہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے سے۔ اور جب جوان ہوتے ہیں تو رابعہ بصری ان کی دوست بن جاتی ہیں۔ تو کم و بیش رابعہ بصری کا زمانہ وہی زمانہ ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے میں ان کو گالیاں دیں تو وہ کون تھے؟ کوفہ کے لوگ تھے نا۔ اور عربیوں میں ایک مثال ہے، کوفی لا یوفی۔ کوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ نہیں نبھاتا۔ تو یہ ایک سازش ہے، اسلام کے دشمنوں کی سازش کہہ لیں، لیکن اسلام کے دشمن صرف یہ تو نہیں ہیں جو امریکہ اور اسرائیل میں بیٹھے ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تو وہی تھے جنہوں نے رسول اللہ کو کاغذ اور قلم نہیں دیا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تو وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے۔ اسلام کے وہی دشمن تھے نا جنہوں نے حضور کی مسجد نبوی ہوتے ہوئے مسجد زرار بنا لی، وہی تھے نا اسلام کے دشمن، آج بھی ہیں۔ تو یہ جو اہل تشیع بھائی ہیں یہ مولا علی اور اہل بیت سے محبت جو زیادہ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس میں جو ہے زہر گھولا ہے کہ اگر اہل بیت کے ائمہ اکرام کے حوالے سے یہ بات کہی جائے گی کہ تصوف زندگیوں کا کام ہے تو یہ زندگی بھر مولا علی کی تعلیم کو ٹچ نہیں کریں گے اور جاہلی مر جائیں گے۔ یہ پلان تھا، یہ سازش تھی۔ ورنہ ائمہ اہل بیت کیسے کہہ سکتے ہیں صوفیوں کو غلط؟ کیونکہ تصوف تو نکلا قرآن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن شریف میں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور یہ جو میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اس کو جھٹلاؤ مت۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو ذکر کرنے والے زندیق ہیں، قرآن کہتا ہے مومن ہیں، کس کی مانیں گے ہم؟ اور پھر تم تصوف حلقہ ذکر کرنے والوں کو زندیق کہہ رہے ہو، یہودیوں سے بدتر، کافروں سے بدتر کہہ رہے ہو جو حلقہ ذکر کر رہے ہیں بلند آواز میں کلمے کا۔ یہی تو رسول اللہ نے سکھایا۔ پھر تمہاری نظر میں یہ گالی کہاں گئی؟ صرف ہم تک؟ یہ تو وہاں چلی گئی جنہوں نے تصوف کا اجرا کیا، جنہوں نے کلمے کی ضربیں لگائیں۔ تو بھائی اگر آپ کو مولا علی سے ذرا سی بھی نسبت اور محبت کی خواہش ہے تو یہ جو کافرانہ عقائد ہیں ان سے اپنی جان چھڑاؤ اور دل کو پاک کرنے والی تعلیم، نفس کو پاک کرنے والی تعلیم کی طرف راغب ہو۔ اور وہ تعلیم آج صرف سرکار گوھر شاہی کے پلیٹ فارم سے ہے۔ کہیں اور سے مل رہی ہے تو لے لو، لیکن ملے گی نہیں، کیونکہ تصوف، روحانیت، علم باطن ہماری مونوپلی ہے۔ ہم نے تو کسی بھی فرقے کی حمایت نہیں کی سوائے اہل تشیع کے۔ ببانگ دہل کسی نے اگر پوچھا تو ہم نے کہا کہ بھئی ویسے تو فرقہ ہے لیکن ان تمام میں میرا رجحان اہل تشیع کی طرف ہے، کیونکہ وہ اہل البیت سے پیار کرتے ہیں، وہ مولا علی سے پیار کرتے ہیں۔ جو مولا علی سے پیار کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہمیں دکھ ہوگا نا اگر وہ غلط عقیدہ رکھیں گے اپنا، اس لیے ان کو کبھی سختی سے کبھی نرمی سے ڈانٹتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔